بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ سناؤں گی کہ کس طرح حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں خلیفاؤں کا زمانہ گزر گیا تو یزید پلید نے چاہا کہ قتل کروں دونوں شہزادوں کو، اللہ کے پیارے نبی کے نواسوں کو، کہ ان کی وجہ سے میری حکومت میں فرق نہ آئے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فساد کی وجہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو خلافت دے دی تھی، اس شرط پہ کہ اپنے بیٹے یزید کو تخت حکومت پر نہ بٹھائیں کہ وہ شریعت کے احکام کا پابند نہیں ہے۔ اس لیے بھی یزید کو آپ سے دشمنی تھی کہ آپ نے انہیں خلافت نہیں دی تھی۔ حضرت معاویہ کی وفات کے بعد کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ حکومت یزید کے پاس آ گئی۔ مروان یزید کا ماموں اس وقت مدینہ میں گورنر تھا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی رکھتا تھا۔ یزید نے اس کو حکم دیا، اگر تو حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مروا دے تو میں تجھ کو بہت انعام اور بڑا عہدہ دوں گا۔ مروان نے اس حکم کے سنتے ہی حضرت امام حسن کے مروانے کا ارادہ کر لیا اور ایک عورت کو انعام دینے کا وعدہ کیا۔ وہ عورت انعام کی لالچ میں آ گئی اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی جادہ کے پاس آئی اور پیار و محبت سے کہا، بیٹی تمہارے حسن و جمال کی شہرت تمام ملکوں میں مشہور ہو گئی اور بڑے بڑے بادشاہ تمہاری محبت کا دم بھرتے ہیں، اور ملک شام کا بادشاہ یزید تو تمہاری محبت میں بے چین ہے، مگر افسوس کہ تم ایک غریب آدمی یہاں گزر کرتی ہو۔ جادہ نے سانس بھر کر کہا کہ ہائے میری قسمت! عورت سمجھ گئی کہ یہ میرے جال میں آ گئی۔ اس نے کہا، بیٹی گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اس کا جھگڑا ختم کرو اور یزید کے یہاں بادشاہت کرو۔ جادہ نے اسی وقت حضرت فاطمہ کے لال کو مارنے کا ارادہ کر لیا۔ الغرض وہ عورت مروان سے آ کر کہا، جادہ میرے جال میں آ گئی اور دنیا کی لالچ میں پھنس گئی۔ مروان خوشی میں پھول گیا اور دوزخ کو بھول گیا اور ایک زہر کی شیشی اس کو لا کر دی۔ عورت ظالمہ نے جادہ کو پہنچا دی۔ اس نے موقع پا کر وہ زہر شہد میں ملا کر آپ کو کھلا دیا۔ تمام رات حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کے آتی رہی اور اسی دن سے آپ کو جادہ پر شبہ ہو گیا اور اپنی حفاظت کرنے لگے، مگر تقدیر ہی غالب رہی۔ کئی دفعہ آپ کو زہر دیا مگر آپ بچتے رہے۔ ایک دفعہ اس نے بہت سا زہر آپ کی صراحی میں گھول دیا۔ رات کو آپ کی آنکھ کھلی، پیاس معلوم ہوئی، آپ نے صراحی سے پیاس بھر پانی پیا۔ پیتے ہی فرمایا، ہائے کیسا پانی تھا کہ جگر کے ٹکڑے ہو گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ نے ان کو گلے سے لگایا اور فرمایا، بھائی حسین میرے دل کی چین، میں جدا ہوتا ہوں، انشاءاللہ اب قیامت میں ملاقات ہوگی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بھائی جان بتائیں تو آپ کو زہر کس ظالم نے دیا؟ ارشاد فرمایا، پیارے بھائی تم کو اس لیے نہیں بتلا رہا کہ صرف میرا جاننا دلیل شریعت نہیں، اگر میرا قاتل وہ نہیں کہ جس کو میں جانتا ہوں تو میں نہیں چاہتا کہ ایک بے گناہ کے قتل میں تم سے خدا کے ہاں پوچھ ہو۔ میں اس معاملے کو خدا کے سپرد کرتا ہوں کہ وہ اس کو برے کام کی سزا دے گا۔ پھر فرمایا کہ تم سب ذرا الگ ہو جاؤ اور جادہ میری بیوی میرے پاس رہے۔ سب علیحدہ ہو گئے۔ آپ نے جادہ سے فرمایا، اے بیوی ظالمہ، تو نے مجھ پر بڑا ظلم کیا، میں نے تیرے ظلم کو چھپایا اور صبر کیا اور تیرے ظلم کو خدا کے حوالے کیا، اور تو یاد رکھ جس برے مطلب کے واسطے تو نے یہ ظلم کیا ہے یہ پورا نہ ہوگا۔ یہ فرما کر اس کی طرف سے آپ نے منہ پھیر لیا اور جادہ آپ کی بیوی ایک طرف بیٹھ گئی۔
سب گھر والے آپ کے پاس آ گئے۔ پھر آپ نے اپنی ہمشیرہ حضرت زینب سے فرمایا کہ پیاری بہن، تمہاری بھابھی قاسم کی ماں کہاں ہے؟ کہاں وہ آپ کے غم میں رو رہی ہیں اور کہتی ہیں کہ کہیں زہر دینے کا شبہ مجھ پر نہ ہو۔ پھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر وہ پرچہ تعویذ بنا کر حضرت قاسم کے بازو پر بندھوا دیا اور فرمایا، پیارے بیٹے، جب تمہارے چچا حسین پر کوئی مصیبت آئے تو اس تعویذ کو کھول کر پڑھ لینا اور اس پر عمل کرنا۔ اور حضرت امام حسین سے فرمایا کہ پیارے بھائی حسین، میں نے سب گھر والوں کو اللہ کے اور تمہارے حوالے کیا اور کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ پڑھ کر اس دکھ کے گھر دنیا کو چھوڑ کر اللہ کی طرف کوچ کر گئے اور روح مبارک جنت الفردوس میں پہنچی۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ غسل اور کفن کے بعد حضرت سعید ابن العاص صحابی نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت سے نماز جنازہ پڑھائی اور قبرستان جنت البقیع میں آپ کو دفن کیا۔ اس وقت شہزادہ کونین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تنہائی اور بے کسی اور عالی شان بھائی کی جدائی سے بہت بے چین اور بے قرار ہو کر زبان حال سے فرماتے تھے، آپ نے نوش کیا زہر ہلا بل بھائی، اس صدمے کو تو جانے ہے میرا دل بھائی، خود تو جنت کو گئے اور ہمیں تنہا چھوڑا، آپ کے ہجر میں جینا ہوا مشکل بھائی، کچھ تو بتلاؤ راہ ملک عدم کی خوبی، قطع کرنی ہے ہمیں بھی یہی منزل بھائی، زہر کس نے دیا اور کس نے کیا کام تمام، کون سا آپ کا پیدا ہوا قاتل بھائی، یک بیک چھوڑ دیا ہم جگر افگاروں کو، دور کی راہ چلے خوب یہ منزل بھائی، دم بدم جب کہ تصور آپ کا آتا ہے مجھے، مضطرب ہوتا ہوں میں صورت بمثل بھائی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف 45 برس اور کئی مہینے کی تھی۔ 7 برس آپ اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ مبارک میں رہے اور 30 برس اپنے والد حضرت علی اور مرتضیٰ کی حمایت میں رہے اور 8 برس کئی مہینے حفاظت الہی میں زندگی گزاری۔ سبحان اللہ۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔